کہ جی ہم نے قرار دے دیا. تم کون ہوتے ہو قرار دینے والے؟ خدا اور اس کا رسول اگر کہہ رہے ہوں کہ کسی کو اختیار نہیں ہے، بلکہ خدا اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہوں کہ جو کلمہ گو کو کافر کہے وہ کفر اس کے اوپر پلٹ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو خود خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی زد میں لے آئے ہیں یہ لوگ. ان کو کوئی احساس نہیں کہ کیا کر بیٹھے، اور اس کے نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ملک جو ہے ایک دہشت گردی کی زد میں آ گیا ہے، کیونکہ ملک کو انتہا پسندی کی راستے پر ڈالنے والا پہلا قدم یہ تھا. تو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. اور وہ ہمارے جو بزرگوار تھے، میں ان کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہا، انہوں نے بجا طور پر گریز کیا اس بات پر بحث کرنے کے لیے، کیونکہ اس پہ بحث کرنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل اظہر من الشمس ہے، ہر ایک کو پتا ہے. لیکن وہ لوگ جو دہشت گردی کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہوئے ہوں، جو ملا کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکے ہوں، جو قرآن و سنت پہ غور کرنے کو تیار نہ ہوں، جنہوں نے قرآن و سنت کو اٹھاک پہ طاق پہ رکھ دیا ہو، وہ ایک اسمبلی کی قرارداد کو خدا رسول کے فرمان سے اوپر کوئی سمجھے تو سمجھے. میں تو سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب. یہاں ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ جب ان لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یا اس بات کو آپ ذرا بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیا کارروائی تھی، ان کی حیثیت کیا تھی، اس سے گریز آخر کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ اتنی مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو پھر تو ان لوگوں کو، یہ جس طرح بھی روداد خان صاحب سے بات ہوئی، حفیظ پیرزادہ صاحب سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے واضح طور پہ ڈکلائن کیا ہمیں ٹائم دے کے کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا. اگلے دن جب ہم نے بات کی، انہوں نے ٹیلی ویژن چینل کا نام پوچھا، ہم نے بتایا تو انہوں نے کہا نو آئی ایم سوری، آئی کین ناٹ کنٹینیو دس کال، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، پھر کریں گے، ابھی میں بہت مصروف ہوں. یہ وہ کیوں یہ لوگ اس بات سے گریز کرتے ہیں اگر اس بات کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی؟ یہ لوگ جو خاص طور پہ انسٹرومنٹل تھے اس فیصلے میں. پھر دوسری بات یہ کہ ابھی خان صاحب کی گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک طرف کہہ رہے ہیں قابل مذمت ہے، دوسری طرف اس بات کے اوپر نہ غور کرنے کو تیار ہے نہ بات کرنے کو تیار ہے. لیکن خیر یہ فیصلہ ہم اپنے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. نصیر انجم صاحب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اعتراض بہت پرانا ہے، اعتراض تو خیر ان کے پاس کوئی بھی نیا نہیں ہے. آج کل جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہمارے خلاف پروگرام کرتے ہیں، ایک بھی اعتراض نیا نہیں ہے، کیونکہ وہی چند گنتی کے اعتراضات جو کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ان کی جو گالی چلتی ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے اب ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، ہماری نوجوان نسل بھی سنتی ہے، ہمارے مخالفین بھی سنتے ہیں، اور سادہ لوگ عوام بھی سن کے گمراہ ہوتی ہے. میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ، ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پیسے کی لالچ دے کر، شادی کی لالچ دے کر لوگوں کو جماعت احمدیہ میں شامل کرتی ہے. تو بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح موعود و مہدی موعود، اور آپ کے تمام خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جماعت کی تبلیغ کی پالیسی کیا ہے؟ جی آصف صاحب، بات یہ ہے کہ اس الزام میں بالکل سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو بھی ذی شعور انسان ہے وہ اس اعتراض کو بے وزنی محسوس کرے گا. جماعت احمدیہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن و حدیث کے مطابق جو پیش گوئیاں تھیں اس کے مطابق رکھی گئی، اور یہ ایک تبلیغی جماعت ہے اور اپنا موقف دلائل کے ذریعے پیش کرتی ہے اور دلائل کے ذریعے قائل کرتی ہے. دل جیتے جاتے ہیں، یہ کام لالچ سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ اعتراض اپنے اندر وزن کوئی نہیں رکھتا. دوسری بات یہ ہے کہ دو چار کی بات تو نہیں رہی. اب تو دیکھیں خدا کے فضل سے ہزاروں لاکھوں افراد احمدی ہو رہے ہیں ہر سال. اسی جلسہ سالانہ میں ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بتایا کہ اس سال 4 لاکھ سے زیادہ احمدی ہوئے ہیں. جی بالکل. تو کیا لالچ کی بات کہاں رہے گی؟ ملک میں ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ سب کو ہم لالچ دیتے چلے جا رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہم قربانی مانگتے ہیں. جماعت احمدیہ جیسا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے کہ ہم اسلام کی مہمات کو چلانے کے لیے چندہ مانگتے ہیں، اور سارے احمدی جو شامل ہوتے ہیں جماعت احمدیہ میں، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا خواتین کیا مرد، سب اپنی آمدن کا حساب کرتے ہوئے اس میں سے ہر ماہ چندہ نکالتے ہیں اور ساری زندگی عطا کرتے ہیں، اور یہ بھی عہد کرتے ہیں، جو وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو میری جائیداد ہوگی اس کا 10واں حصہ بھی میں خدا کے رستے میں دوں گا. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ہم تو قربانی مانگتے ہیں، اس کا نام لالچ رکھتے ہیں. اچھا، یہ مالی قربانی کا میں نے تذکرہ کیا.
اس سے بڑھ کر جب ضرورت پڑتی ہے تو جان کی قربانی کے لیے بھی احمدی آگے ہوتے ہیں. جب سے جماعت کی تاریخ ہے آپ دیکھ لیں کہ گاہے بگاہے کہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ بھی افغانستان میں دوسرے ممالک میں احمدیوں کو شہید کیا گیا. تو جو احمدی اپنی جان دینا جانتا ہے، کیا لالچ سے ایسے پیدا کیے جا سکتے ہیں انسان؟ ابھی جو لاہور میں واقعہ ہوا 28 مئی کا، 86 احمدیوں نے اپنی جان راہ مولا میں قربان کی ہے. لالچی یہ لوگ کام نہیں کر سکتے. وہ دودھ پینے والے مجنو اور ہوتے ہیں، یہ خون دینے والے مجنو ہیں. اور یہ تبلیغی جماعت ہی تیار کر سکتی ہے جو خدا کے ہاتھ کی لگائی ہوئی ہو، اس کے سوا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ لالچ دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. اگر اتنی ہی بات ہے تو آپ کو قانون بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پاکستان میں یہ قانون بنایا گیا کہ احمدی تبلیغ نہیں کر سکتے. کیا ضرورت تھی؟ اگر احمدی تبلیغ نہیں کرتے، لالچیں دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنی آفت کیا پڑی کہ آپ کو قانون سازی کرنی پڑی کہ احمدیوں کی زبانیں بند کر دیں، یہ تبلیغ نہ کر سکیں. تو جناب احمدی اللہ کے فضل سے دلائل سے بات کرتے ہیں، منطق سے بات کرتے ہیں، اور جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نوکری کا لالچ، شادی کا لالچ، یہ بالکل غلط ہے، پراپوگنڈا ہے. اور ایک لالچ، اگر اس کو لالچ کا لفظ انورٹڈ کاماس میں ہے تو وہ یہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خزان جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار. تو یہ خزائن جو روحانی خزائن ہیں یہ بانٹنے کے لیے آئے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ آنے والا امام یفیض المال، مال تقسیم کرے گا، حتی لا یقبلہ احد، اتنا مال دے گا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا. تو یہ لوگ جو مادہ پرست علماء ہیں، سطحی قسم کے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا، روپیہ پیسہ دے گا. تو وہی ان کے ذہن ہے، اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی روپیہ پیسہ دیتے ہیں. حالانکہ وہ روحانی لذات تھیں، روحانی انعامات تھے جو آنے والے امام نے تقسیم کرنے تھے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقسیم کیے. آپ کی 80 سے زیادہ کتابیں ہیں جو آپ نے اسلام کی حقانیت میں تقرب اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے کتابیں لکھی. وہ روحانی خزائن ہیں جن سے ہم احمدی جھولیاں بھرتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آ کے دیکھو یہ کیا خزائن ہیں جو چھپے پڑے ہیں اور تم اس کی لذت سے نہ آشنا. آصف صاحب، میں معاف کیجیے گا تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں، بڑی مزے کی بات انہوں نے کہی، ایک صرف تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اعتراض ہے نا کہ احمدی لالچ دے کر، روپیہ پیسہ دے کے، یہ اعتراض احمدیوں پر نہیں ہے. غور کریں تو یہ اعتراض اپنے ان بھائی بندوں پر ہے جو لاکھوں کی تعداد میں احمدی ہو رہے ہیں. یہ گویا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایمان بیچ کے احمدی ہو جاتے ہیں؟ تمہارے اندر ایمان بیچنے کا تصور موجود ہے، اسی لیے ایسی بات کرتے. تو یہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو احمدی ہوتے ہیں، جو گویا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان رہو. وہ بھی احمدی ہوتے ہیں، دہریہ بھی احمدی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی احمدی ہوتے ہیں. تو یہ اعتراض دراصل ان پر ہے، اور ان کو یہ گویا ایمان بیچنا بھی کوئی ایسی بات ہے جو دنیا میں ممکن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلیں گے اور ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی مطلب ظاہر ہے جس طرح اعتراضات تو تمام ایسے ہی ہیں کہ جو چلے آ رہے ہیں پرانے، لیکن ہمیں پوچھے جاتے ہیں، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان کا جواب دیں. تو جماعت احمدیہ کے اوپر اور حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، صرف ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کی جماعت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، یہ بات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شکریہ آصف صاحب. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر خود کاشتہ پودا ہونے کی بات ہے، یہ بات بالکل غلط اور حقائق کے منافی ہے. اور عجیب تر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ مہدی سوڈانی کی طرح ایک حکومت کا باغی ہے اور خون بہانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد، اس دور کے بعد جا کے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا گیا، اور خاص طور پہ قیام پاکستان کے بعد، کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یا جماعت احمدیہ کے بارے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کسی کا خود کاشتہ پودا ہے، خواہ وہ انگریز ہو کا کوئی اور ہو. جہاں تک جماعت کا تعلق ہے،
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ یہ جماعت خدا کے ہاتھ کا لگایا